وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھے اور پاکیزہ کیا ہے تجھے اور چن لیا ہے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مریم علیہ السلام بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش متوقع ہوئی تو وہ والے واقعات جہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تو عاجزی اختیار کر اپنے رب کے لیے اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وہی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ ڈالتے تھے اپنی قلموں کو نہر میں کہ کون ان کا کفالت کرے گا مریم کی۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے۔ تو اب یہ بیچ میں یہ والی جو آیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور بیچ میں آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ تو اس وقت وہاں پہ پاس موجود نہیں تھے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ اب ہم جب آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اپنی امت کو سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم، اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنے طرف سے کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ بڑے مرتبے والا ہوگا، دنیا میں اور آخرت میں بھی مقربین میں سے ہوگا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد وکہلا، گود میں اور بڑی عمر میں، ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، وہ بولی کہ میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب بے شک اس کا فیصلہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، فإنما یقول له کن فیکون، بے شک اس کو فرماتا ہے کہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ سکھائے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُم، تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب آگے انہوں نے اپنی قوم کو کیا بتایا، اب آگے وہ والی آیات بیان کی جا رہی ہیں، وہ والے حالات اور واقعات کہ بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں گھڑتا ہوں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں پھر وہ ہو جاتا ہے اڑنے والا اللہ کے حکم سے۔ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو اور برس کی بیماری والے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی جو میرے آگے ہیں یعنی تورات۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر۔ اب یہ اس لیے بتایا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تو تورات کے منکر ہیں، اور یہ تورات کو تحریف انہوں نے کر دی اور تورات کے بہت سارے احکامات کو بدل دیا۔ اصل وجہ اس کی یہ ہوئی کہ یہودیوں کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کے اوپر بہت سارے احکامات میں سختیاں کر دی تھی، جو چیزیں پہلے جائز تھی لیکن تورات میں جو ہے عارضی طور پہ ان کے اوپر وہ سختیاں کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سختیوں کو زائل کیا گیا، ختم کیا گیا، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو تورات کا منکر ہے اور تورات میں اس نے تحریف کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے سامنے جو تورات ہے میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تمہارے لیے، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پھر ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پھر تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر، تو فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم مددگار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہی دیں کہ بے شک ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پھر تو لکھ دے ہمیں دین حق کے گواہوں کے ساتھ، اور چالیں چلی انہوں نے اور تدبیر فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ، بے شک میں قبضے میں کرنے والا ہوں تجھے، اور بلند کرنے والا ہوں تجھے اپنی طرف، اور پاکیزہ کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں تجھے ان لوگوں کے اوپر غالب جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک تیری امت کو جو ہے میں ان کے اوپر غالب رکھوں گا۔ اور ثم الی مرجعکم، پھر بے شک میری طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اب یہ وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب
یہود نے جو ہے بادشاہ وقت کے کان بھرے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کے اوپر بہت سارے مقدمات قائم کیے کہ بھائی اس نے تو تورات کی حکم کو بدل دیا اور اس میں تخریفات کر دی ہیں اور یہ کوئی نئی پارٹی بنانا چاہتا ہے اور حکومت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس طرح کے طرح طرح کے الزامات لگا کے عدالت میں پیش کی اور عدالت سے ان کے لیے پھانسی کا پروانہ لے کے آگے. تو پھر یہ وہی وقت تھا جب جو ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کو گھیرے میں لے لیا اور اندر سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہاں پہ 5 وعدے کیے. ایک تو یہ وعدہ کیا کہ اے عیسیٰ میں تجھے ابھی وقتی طور پہ فی الفور جو ہے قبضے میں کر لوں گا. دوسرا یہ وعدہ کیا کہ تجھے میں ان کافروں کے اوپر یعنی ان یہودیوں کے اوپر جو ہے غالب کر دوں گا, رافیوں کا بلند کر دوں گا. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان کو میں ان کافروں یعنی یہودیوں کے اوپر غالب قیامت کے دن تک غالب کر دوں گا. اور پھر یہ ہے کہ میں یعنی آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لوں گا اور قیامت سے پہلے آپ کو دوبارہ زمین پہ بھیجوں گا. تو پھر ان آیات میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. پھر لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا ان کے سخت عذاب دنیا اور آخرت میں اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پھر پورا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اجر اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ وہ آیات اور حکمت برا ذکر ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال. پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے, پھر کہا اسے ہو جا, پھر وہ ہو گیا. یہ بہت حق ہے آپ کے رب کی طرف سے, پھر نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے. تو اب یہ ساری آیات جو ہے نا وہی نجران کے نصارہ کے وفد کے جو شکوک و شبہات تھے ان کے ازالے کے طور پہ نازل ہو رہی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پیدائش سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بلکہ ان کی والدہ کی بھی پیدائش کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. تو یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ شخص جس کی ماں بھی پیدا ہو رہی ہے, جو خود بھی پیدا ہو رہا ہے, جس کے اوپر اس طرح کے یعنی عدالت سے اس کو پھانسی کا حکم اس کے بارے میں وہ صادر کروایا جا رہا ہے, اور جو اپنے مکان میں جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے لوگوں نے مکان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, تو یہ ایسا شخص جو معبود کیسے ہو سکتا ہے, خدا کیسے بن سکتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. پھر ایک اور مثال سے بیان کیا کہ جیسے ان لوگوں کو اس بات کا شک تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی والد نہیں تھا, بغیر والد کے پیدا ہوئے, تو پھر کوئی بھی انسان بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ جواب دیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے تھے, ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال ایسے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اور وہ اگر چاہے تو یعنی دنیا میں عام جو طریقہ ہے وہ کیا ہے انسانوں کی پیدائش کا کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. ایک جو کچھ چیزوں کو یونیک بیچ میں کیا گیا, جس میں آدم علیہ السلام کو یونیک کیا گیا کہ بغیر ماں اور باپ کے ان کو پیدا کیا. پھر حوا علیہ السلام کو یونیک کیا کہ ان کو بغیر ماں کے پیدا کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح یونیک کیا کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ چاروں صورتیں جو جائز ہو سکتی تھی تخلیق کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ان چاروں صورتوں کی ایگزامپلز اور مثالیں قائم کر دیں. آگے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. پھر اگر کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ علم آ چکا, تو پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ تم آؤ, ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو, اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو, اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو. پھر ہم عاجزی سے التجا کریں اور ہم ڈال دیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر. بے شک یہ وہی سچا قصہ ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے, اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تو اب یہ جو اوپر آیت گزری ہے یعنی فمن حاجک فیہ, اس آیت کو کہتے ہیں آیت مباہلہ. مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل سے بتا دیا, تو پھر آپ نے ان کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس جو نالج ہے وہ تو یہ ہے. اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم مباہلہ کر دیتے ہیں. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو, یعنی اپنی بیٹی کو, اپنے اولادوں کو, اپنے بچوں کو, اور ادھر سے وہ لوگ آ جاتے, وہ بھی اپنی بیویوں بچوں کو لے کے آ جاتے, اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کے تو سب جو ہے نا یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہو. تو پھر قرآن نے ان کو مباہلہ کا چیلنج کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو یہ چیلنج کریں کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کے آ جاؤ, ہم بھی لے کے آئیں گے. لیکن جب وہ لوگ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ علیحدہ ہوئے اور آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم ان کے حالات دیکھ چکے ہیں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. تو اب اگر یعنی اس میں جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے اپنے باقی لوگوں کو سمجھایا اور ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے اور اپنے مذہب پہ قائم رہنا
رہنا چاہتے ہو تو بے شک تمہاری اپنی مرضی ہے، تم قائم رہو، لیکن جو اللہ کا نبی ہے تو اللہ کے نبی سے ملاعنہ نہ کرو، اللہ کے نبی سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی سے مباہلہ کرتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں تک ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ ڈر گئے اور انہوں نے پھر مباہلہ نہ کیا، اور پھر اس وقت تو پھر وہ آئی نہ، اور بعد میں خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھائی ہم اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ لوگوں کی ہمارے دل میں بہت عزت و احترام ہے، اور آپ کی ہم بہت تکریم کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے محبت کرتے ہیں آپ سے، لیکن ہم اپنا مذہب نہیں بدلنا چاہتے اور آپ اپنے ہی مذہب پہ رہنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے کچھ بھیج دیں اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ کہ وہ ہمارے امور میں ہمارے درمیان فیصلہ کیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے یعنی سلو کر لی، اور ان لوگوں نے اپنی نجران کی یعنی یمن کی کچھ پیداواریں تھی جو ہر سال دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے اوپر جو ہے ان کے درمیان ایک سلو ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مباہلہ کرتے تو ایسی آگ ان پر برستی کہ اللہ تعالیٰ نجران کو طے و بالا کر دیتا۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ وہ بھی سمجھ چکے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے اور سلو نہ کرتے تو پھر وہ مکمل طور پہ ان کے لیے نقصان ہی نقصان تھا اس کے اندر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ پھر جائیں پس بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم آؤ ایک کلمہ کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور نہیں بنائے گا ہمارا بعض کو رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں پھر تم کہو کہ تم گواہ رہو کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور نہ انجیل مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں تم وہی لوگوں کہ تم نے جھگڑا کیا اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ وَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ ہی نصرانی، اور لیکن وہ یک طرفہ مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک تمام لوگوں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس کی، اور یہ نبی اور ایمان والے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا اور تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم لباس پہناتے ہو حق کو باطل کا۔ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو حق کو اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور بولی ایک جماعت اہل کتاب میں سے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کے ایک حصے میں، یعنی صبح کو جا کے ایمان لے آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور تم انکار کر دو اس کا دن کے آخری حصے میں، یعنی شام کو آ کے انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، یعنی باقی جو کچے مسلمان ہیں جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جب وہ بھی دیکھیں گے کہ اہل کتاب جو آئے تھے اسلام میں اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایک دن گزارا اور شام کو جو ہے وہ واپس اپنے مذہب میں چلے گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، تو پھر باقی جو لوگ ہوں گے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بھی پھر واپس لوٹ جائیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم کہنا ماننا مگر اسی شخص کا جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، آپ کہہ دیں بے شک ہدایت تو اصل میں وہی اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ کہ دیا جائے کسی ایک کو مانند اس کے جو تم دیے گئے ہو۔ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یا وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے بارے میں۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، آپ کہہ دیں بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ دیتا ہے وہ فضل جسے چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا جاننے والا ہے۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے کہ اگر آپ امانت رکھوائیں اس کے پاس ایک خزانہ تو وہ لوٹا دے گا آپ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی رکھوائیں تو وہ آپ کی طرف نہیں لوٹائے گا۔ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک آپ اس کے سر پہ کھڑے تقاضا نہ کرتے رہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہمارے اوپر ان پڑھوں کا مال کھانے میں کوئی بھی گناہ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى
اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ اب اس آیت میں اہل کتاب کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ زیادہ تر لوگ برے تھے لیکن کچھ اچھے تھے، تو قرآن چونکہ بہت ہی عادل کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل اور عدل و انصاف کرنے والے ہیں، لہٰذا پوری قوم کے اندر اگر گنتی میں چند لوگ اچھے ہوتے ہیں تو قرآن ان کی بھی تعریف کرتا ہے، جہاں پہ بروں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں پہ اچھوں کی اچھائی بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہاں کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے اچھی خصلت والے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس پورا خزانہ بار بھی کوئی مال جو ہے امانتاً رکھوا دیں تو وہ آپ کو یعنی وقت طلب کرتے وقت جو آپ کو لوٹا دیں گے، لیکن اس میں کچھ ایسے بد خصلت لوگ ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے، مگر یہ کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے اس سے ہر وقت مانگتے رہیں، تب کچھ بیچ میں سے آپ کو لوٹا دے تو لوٹا دے، ادروائز وہ آپ کے سارے مال پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور اس مال پہ قبضہ کرنا ان کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ کار فرمائے کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا ان پڑھوں کا مال کھانے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر یہودی کو ان پڑھ اور جاہل اور یعنی ایسی مخلوق سمجھتے تھے جو کہ انسان ہی نہیں ہے اور ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے، کوئی حقوق نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ ان کو قتل کر دیں، ان کا مال لوٹ لیں، ان کو کوئی کسی قسم کا بھی نقصان پہنچائے تو ان کے اوپر اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی پورا کرے گا اپنے وعدے کو اور وہ ڈرے گا، بس بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو۔ بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے، وہی لوگ ہیں کہ نہیں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، اور نہیں پاکیزہ کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں البتہ ایک گروہ ایسا ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ تاکہ آپ خیال کریں اسے کہ وہ کتاب میں سے، حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب میں سے۔ یعنی وہ ایسے ہوتے تھے کہ جب لوگوں کے سامنے کتاب پڑھتے تھے تو اپنی زبانوں کو موڑ کے کتاب کے الفاظ کو ایسے تبدیل کر دیتے تھے کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے کہ وہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ نہیں ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور نہیں لائق کسی بشر کے کہ دے انہیں اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت۔ ثم يقول للناس، پھر وہ کہتا پھر لوگوں سے، كونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم ہو جاؤ میرے بندے اللہ کے سوا، ولکن كونوا ربانیین، اور لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم بن جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے جو کہ تم پڑھتے پڑھاتے ہو کتاب، اور اس وجہ سے جو تم درس و تدریس کرتے ہو۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ایسی عبارتیں ملی ہیں جس میں یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اور اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو یہاں پہ اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کسی بندے کو کتاب اور حکمت دیتا ہے تو اور نبوت عطا کرتا ہے تو پھر وہ یعنی اور وہ لوگوں سے اس کو تو اس بات پہ کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے بندے بنو، تو یہ اس سے کیسے پاسبل ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بنو اور میری عبادت کرو؟ تو یہ بھی جھوٹ ہے جو وہ کہتے تھے، اور قرآن نے اس کی بھی تردید کی۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہیں وہ حکم دے سکتا اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ حکم دے سکتا ہے کفر کا بعد اس کی جب تم مسلمان ہوگے؟ ایک نبی اپنی تبلیغ اور تعلیم کے ضمن میں لوگوں کو مسلمان کرے اور پھر ان سے کہے کہ تم میری عبادت کرو، تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ نبیوں سے کہ جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، لتؤمنن به ولتنصرن، البتہ تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور تم نے لیا اس کے اوپر میرا ذمہ؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سب نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اس آیت میں یہ یعنی نبیوں کا وہ جو خصوصی اجلاس اللہ تعالیٰ نے بلوایا اور نبیوں سے خصوصی طور پہ اس بات کا وعدہ لیا کہ جو بھی نبی ہو وہ اپنی زندگی میں دوسرے نبی کا زمانہ پا لے اور اس کی زندگی میں دوسرا نبی آ جائے، دوسری کتاب آ جائے، دوسری شریعت آ جائے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہلے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے، اس کی کتاب کے اوپر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے اور اس کو تقویت دے۔ تو سب نے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر
میں بھی تمہارے ساتھ اس کے اوپر گواہ ہوں۔ پھر جو پھر جائے گا اس کے بعد پھر وہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں اور اسی کے لیے فرما بردار ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، طوعا و کرہن، آسانی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ، وإلیہ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور اولادوں پر، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبی اپنے رب کی طرف سے، نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور جو بھی تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ پھر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ کیسے ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کہ انکار کیا انہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد، اور گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول حق ہے اور آ چکی ان کے پاس روشن دلائل، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ وہی لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا کہ بے شک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، رہنے والے اس میں ہمیشہ، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہیں وہ مہلت دیے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، پھر ہرگز نہیں قبول کی جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر کر سونا، اور اگرچہ فدیے میں دے اسے، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔